السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك یہی وہ لوگ ہیں جن کے حبطت ضائع ہو گئے، حبط ہو گئے، جن کے اعمالهم ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم اور نہیں ان کا کوئی ناصرین مددگار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی جن کے اعمال کا ان کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ لیکن یہودیوں نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب جو نبی آئے گا تو اللہ اس کو فتح بخشیں گے، نصرت دیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں جو ہے اللہ نے فتح نصیب فرمائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے بنو قینقاع کے بازار میں کھڑے ہو کے انہوں نے آواز لگائی کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری کتابوں میں جو چیزیں لکھی تھی وہ دیکھو ہو چکی، تو آ جاؤ اس دین کی طرف، اس کتاب کو مان لو، مجھے مان لو، اس سے پہلے کہ تمہیں بھی ویسا ہی عذاب آئے جیسا کہ فرعون پہ آیا تھا۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ بجائے ماننے کے انہوں نے قریش کے ساتھ ساز باز کر لی۔ معاہدہ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور کعب بن اشرف اور اس طرح کے جو باقی یہودی سردار تھے وہ چلے گئے قریش کے پاس، مکہ چلے گئے کہ تم حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اس قسم کے لوگ تھے۔ تو اب دنیا میں کیا ہوا، انہوں نے دوڑ دھوپ سٹارٹ کر دی۔ اعمالہم، جو عمل یہ کرتے تھے، اس سے ملے اس سے ملے، ریشہ کی، مسلمانوں میں آپس میں بھڑکانے کی کوشش کی، آپس میں ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کی، نفاق پھیلایا، یہ سارے کام یہ کر رہے تھے۔ اور مقصد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نعوذ باللہ پست کیا جائے۔ ساری دوڑ دھوپ، پیسہ، جان، ہر چیز اس پہ لگ رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کے یہ جو دوڑ دھوپ تھی، یہ جو اعمال تھے، یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، دنیا میں بھی غارت ہو گئی۔ بنو قریظہ کو بھی نکال دیا گیا، بنو قینقاع، بنو نذیر، کوئی بھی قبیلہ وہاں پہ آباد نہ رہا، قتل کیا گیا، جلاوطن کیا گیا۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو ذلیل اور خوار فرمایا، اور آخرت میں بھی اللہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو ذلیل اور خوار فرمائے گی۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم اپنے کانٹیکسٹ میں لے آتے، یہ تو تعبیر خاص ہوگی نا کہ یہودی کیا کر رہے تھے، اسی کانٹیکسٹ میں لے لیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی فائدوں کے لیے یا اپنے کلٹ کے لیے، اپنی جو ایک مکتبہ فکر ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ کہ بہت سارے غدار ہیں نا، ہم میں بہت سارے غدار ہوتے ہیں جو باہر سے پیسے لے کے جانتے بوجھتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بھی ڈالتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں کبھی بھی اکیلا بندہ جو ہے نا وہ سٹینڈ نہیں لے گا کسی کے خلاف، ہمیشہ بہت ساری جب اس کے مددگار ہوتے ہیں نا وہ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کو مارنا ہے، کسی کے خلاف کوئی کام کرنا ہے تو پورا مجمع ہوگا تو وہ کرے گا نا، اکیلا بندہ تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے کیا ہیں، بہت سارے مددگار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ساتھ والے ہوتے ہیں، ان کے مقتدی ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے ہوتے ہیں، معتقد ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہو، یہ آئیں گے تو اکیلے آئیں گے۔ فرد جرم عائد ہوگی تو پھر یہ کیا کہیں گے، پھر لوگ کہیں گے، اس قسم کے لوگ کہیں گے، اے اللہ یہ جو ہمارے سردار تھے اور جو ہمارے بڑے تھے، اے اللہ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں کہ انہوں نے ہمیں خراب کیا تھا۔ یہاں پہ ہم تو ہمارے بہت سارے مددگار دوست ہوتے ہیں جن کی پشت پناہی میں اور جن کی اگر سمجھ لیں کہ سرکردگی میں ہم جو ہے نا وہ بہت سارے کام کرتے ہیں ایسے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، اکیلے ہوں گے، اور اکیلے جہنم کا عذاب جو ہے یہ برداشت بھی کریں گے اور سہیں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یا علم ترا کا ایک مطلب ہوتا ہے کیا آپ نے غور و فکر کیا، کیا آپ نے پونڈر کیا اس چیز کو، کیا آپ نے اس چیز کو سمجھا۔ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، وہ لوگوں کی طرف جو اوتو، جن کو دیا گیا، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے،
یدعونا بلائے جاتے ہیں، الا طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے، گھوم جاتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، فریقن ایک فریق منہم ان میں سے، وہم اور وہ معرضون منہ پھیرنے والے ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ایک گروہ منہ موڑ کر انحراف کر جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، نہیں مانتا۔ ظاہر ہے یہودیوں کو ایک حصہ دیا گیا کتاب کا، اللہ نے جو علم دنیا میں بھیجا، جو قرآن اتارا، جو ہدایت اتاری، جو فرقان اتارا، اس کا ایک حصہ جو تھا وہ یہودیوں کو دیا گیا، عیسائیوں کو دیا گیا۔ تو اس سے مراد مفسرین نے یہ ہے کہ ان سے مراد وہ یہودی اور عیسائی ہیں جن کو ایک حصہ دیا گیا، اور وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ اب ان کو کہا گیا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا ایک حصہ تمہیں دیا گیا ہے، اب اس کو کمپلیٹ کر دیا گیا ہے، اب اس کو مکمل کر دیا گیا ہے، تو اس کتاب کی طرف آ جاؤ، یعنی قرآن کی طرف آ جاؤ، تاکہ یہ تمہارے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں فیصلہ کر دے، یحکم تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک میجر طبقہ جو ہے، ایک فریق، ایک بہت بڑا جو حصہ ہے، وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، قرآن کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے ورڈ کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس میں سے کچھ مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ اس کی جو ہے وہ شان نزول یہ تھا کہ یہودی ایک مرتبہ کسی ان کے ہاں ایک مسئلہ ہو گیا، اور اس کے فیصلے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آئے، اور یہودیوں نے کیا کیا کہ وہ جو ان کے علماء تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کا فیصلہ فرمائیں، کیونکہ یہودیوں میں یا تورات میں اس جو جرم تھا اس کی سزا بہت سخت تھی، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ قرآن میں ابھی تک وہ نہیں آئی ہے یا اتنی سخت نہیں ہے تو قرآن سے معاملہ کرتے ہیں، وہ والا فیصلہ کروا لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی کتاب میں سے پڑھو کہ اس جرم کے حوالے سے تورات کیا کہتی ہے۔ تو جو وہ ایک احبار تھے، جو ان کے بڑے جو عالم تھے، انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو وہ جو ایک سخت آیت تھی، جو ایک سخت حکم تھا، ایک لائن تھی جس کے اندر اس کا زیادہ سختی سے جو ہے وہ اس کی سزا کا حکم تھا، وہ حذف کر گیا، وہ پڑھا ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی پڑھو، تو اس سے پھر وہ بھی پڑھا، لیکن جب وہ پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کی آتھینٹسٹی کا نہیں آئیڈیا، لیکن یہ ایک مفسرین نے بیان کیا ہے۔ تو اب حالانکہ قرآن میں اس کے لیے کم سزا تھی، لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ زیادہ سزا دینی اپنے بندوں کو قبول کر لی، لیکن قرآن کو تسلیم نہیں کیا، اسلام کو تسلیم نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت اس طریقے سے مفسرین نے بیان کی ہے، جس کی بھی آتھینٹسٹی کے بارے میں کوئی خاص آتھینٹسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، غالباً امام رازی نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے مدرسے میں چلے گئے یہودیوں کے، اور ان سے کہا کہ ایمان لانے کی ان کو دعوت، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو سارے مدرسے میں جو بڑے بڑے ان کے علماء تھے، کہا آپ کا دین کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین دین ابراہیم علیہ السلام کا دین میرا دین ہے۔ تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تورات میں سے مجھے دکھا دیں، تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہودی تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی کی کتاب سے کہا، اور پھر ان کو کہا کہ جو تمہاری کتاب میں ساری نشانیاں ہیں آخری نبی کی، وہ ساری کی ساری دیکھو، وہ ساری کی ساری پڑھو۔ اور ان کو ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی اس سے یہ بھی مراد لیا ان مفسرین نے کہ ایک حصہ ان کو دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک جو بھی نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری تھیں، ان کا ایک حصہ ان کے پاس تھا، وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو فرمایا کہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم، تو ایک فریق ان میں سے اس نے منہ موڑ لیا۔ تو یہ تو ساری تھی، اس کو تعویل عام میں لیں، اگر اپنی ذات پہ رکھ کے اس قرآن کو پڑھیں۔ یاد رکھیں اللہ کا کلام وہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اوتو نصیبا من الکتاب، ہر ایک کو اللہ نے کتاب میں سے کوئی حصہ دیا ہے۔ کسی عالم کو کچھ سمجھ آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا قرآن اس کو سمجھ آئے گا، اس کو قرآن کی کچھ چیزوں جو ہے وہ اس کو سمجھ آئیں اور اس نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، اس
کو اتنا حصہ ملا، کوئی اور تھا اس کو کچھ اور حصہ ملا۔ اسی طریقے سے قرآن ہر ایک کے لیے ہے جو کہ قرآن کو پڑھے سمجھے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ ثم یتولی فریق منہم، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی بہت سارے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے کہ یہ قرآن راہ ہدایت ہے، اور اس کی طرف بلایا اللہ نے کہ اس قرآن میں آؤ تاکہ یہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے، حق اور باطل کا، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے۔ لیکن ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ اس قرآن سے روگردانی کر لیتے، قرآن کے احکامات سے، وہم معرضون، اور ہم منہ پھیر لیتے ہیں، اور وہ منہ پھیرنے والے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، ان لوگوں کو آپ نے ان کے بارے میں آپ ان کو ذرا غور و فکر تو کریں۔ ایک دعوت دی جا رہی ہے تو اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں، کیا قرآن کے فیصلوں کو میں ماننے والا ہوں؟ اللہ نے جو حصہ کتاب کا، جو حصہ علم کا مجھے دیا ہے، کیا میں اس کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، اس کے مطابق عمل کرتا ہوں، یا منہ موڑ لیتا ہوں؟ اور اس سے جو اگلی آیت ہے نا، وہ بیسیکلی بہت سخت آیت ہے، سوچنے پہ مجبور کر دینے والی آیت ہے۔ ذالک، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ، اس لیے ہے کہ وہ قالو کہتے ہیں، لن تمسنا النار، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں، ہرگز مس بھی نہیں کرے گی، چھوئے گی بھی نہیں، النار آگ، الا مگر ایامن چند دن، معدودات گنتی کے، معدود ہوتا ہے تھوڑے سے دن، اور معدودات کہتے ہیں جو کہ 10 سے بھی کم ہو، معدودات 10 دن گنتی کے دن، ایام معدودات، وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، غرر میں ڈال دیا ان کو، فی میں دینہم، ان کے دین نے، ما کانو، جو کچھ تھے وہ، یفترون، گھڑتے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں، جو کچھ سوچ رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں، انہوں نے، یعنی ان باتوں نے، ان سوچوں نے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ سب سے پہلے ہم تو یہ سمجھ لیں کہ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں۔ میں، آپ، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ ہم گناہ کیوں کرتے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور ان گناہوں پہ اللہ ہماری پکڑ نہیں فرما۔ سب سے بنیادی جو ہمارا خیال ہے، جو ہمارا ایک سوچ ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہو۔ اور اکثر ہم میں سے تقریباً سب کو یہ یقین ہے کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر جہنم میں کوئی گیا بھی تو تھوڑے عرصے کے لیے جائے گا، کچھ عرصے بعد اس کو جہنم سے نکال جنت میں بھیج دیا۔ یہ وہ ایک ہمارا دھوکہ ہے، ہمارا غرر ہے، جو ہمیں قرآن سے روگردانی کے اوپر آمادہ کرتا۔ اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا ایک جو ہم نے ایک تصور پال رکھا ہے نا، جو کہ یقیناً ہے، لیکن جس طریقے سے ہم اس کو لے رہے ہیں وہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ ہم قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ہم بہت سے حرام کام کرتے ہیں، ہم بہت سی غلط چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں جن کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں منع ہے، حدیث میں منع ہے، دین میں منع ہے، غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، لیکن کیوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودان، یہاں پہ مس کرے گی، بس ہلکا سا ٹچ کرے گی، چھوئے گی، پورا نہیں جلائے گی، ہلکا سا بس ہمیں۔ اور یہ یہود کے ہاں اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی یہ فرمایا تھا، یہاں بھی بہت واضح طریقے سے بتا دیا کہ ان کا خیال یہ ہے چونکہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، تو ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے۔ اسی طریقے سے چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کے لیے قیامت میں موجود ہوں گے، تو ہم کیسے جہنم میں جا سکتے؟ اس کا ایک اور جو مفہوم بنتا ہے کہ انہوں نے اس طرح عیسائیوں نے ایک حصہ اٹھا لیا کہ اللہ بہت رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے اور وہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن گئے ہیں۔ بس یہ حصہ جو ہے وہ انجیل میں سے اٹھا لیا ہے، باقی اب جو مرضی آپ نے کرنا ہے کریں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔